سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين الموفرين وأولياء أمته الراشدين المرشدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العلي العظيم. مولانا شاہ احمد رضا خان واجنی بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے منعقد ہوا ہے اور میں اس علاقے کے ان نوجوانوں کو اور بزرگوں کو ہدیہ تقریب پیش کرتا ہوں جنہوں نے یہاں یوم امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ منایا. میں آپ حضرات کے سامنے علماء کی شان خصوصاً اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا علمی مقام اور آپ کا عشق رسول اور آپ نے اس پرفتن دور میں جو دین اسلام اور مسلک اہل سنت کی خدمت کی ہے اس کو مختصر طور پر پیش کرتا ہوں. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. سوائے اس کے نہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہیں جو اس کے بندوں میں سے علماء. انما حسر کا کلمہ ہے. با محاورہ ترجمہ کریں گے تو یوں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے علماء ہی ڈرتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خشیت کو اپنے ڈر اور خوف کو علماء کے ساتھ منحصر فرمایا. تو میرے بزرگوں اور دوستوں اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں تو اس کے بندوں میں سے علماء ہی ڈرتے ہیں. بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے احکام معلوم نہیں ہے جو نیکی اور بدی کے انجام کو نہیں جانتے جو قیامت کے ہولناک منظر کو عذاب قبر کو
اور جہنم کی سب ترین سزاؤں کو نہیں جانتے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی نہیں. اور جو جتنا زیادہ علم رکھنے والا ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا. جو جتنا زیادہ مقرب ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے. کیونکہ ڈر اور خوف کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. میں ایک مثال پیش کرتا ہوں, توجہ سے سنیں. 1 سال کا یا 1.25 سال کا بچہ ہو, اس کو علم نہیں, عقل نہیں, شعور نہیں, اس کے پاس آپ ایک سانپ لا کر رکھ دیں, جس کی جلد پر قدرت نے بڑی حسین نقاشی کی ہو, تو وہ بچہ اس سانپ کو کھلونا سمجھ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھائے, اس کو پکڑنے کی کوشش کرے. کیوں کہ وہ بچہ جانتا نہیں ہے کہ یہ کتنا خطرناک کام ہے, اس کو علم نہیں. اس کے باپ نے دیکھا, 40 سال کے باپ نے دیکھا کہ میرا بچہ سانپ کے قریب ہے اور سانپ کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے, تو سینے میں اس کا دل دھڑکنے لگا, چہرے پر گردیاں چھا گئی اور وہ کانپتا ہوا بڑے احتیاط کے ساتھ آگے بڑھا اور اس نے بڑی پھرتی کے ساتھ بچے کو اٹھایا اور وہاں سے لے کر جایا. تو کوئی دیکھنے والا کہے دیکھو جی یہ 40 سال کا جوان ہو کر طاقت ور ہو کر سوانح ہو کر سانپ سے ڈر گیا اور وہ سال کا بچہ سانپ سے ڈر گیا. اس بچے کا سینے میں دل نہیں دھڑکا, اس کے چہرے پر گردی نہیں کھائی, اور اس کو دیکھو ابھی تک اس کے حواس قابو میں نہیں ہے, سینے میں اس کا دل دھڑک رہا ہے, تو اس سے تو وہ بچہ ہی بہادر نکلا. عقل مند کہیں گے یہ بات نہیں, بات یہ ہے بچہ سانپ سے اس لیے نہیں ڈرا کہ وہ سانپ کی حقیقت کو جانتا ہے, اور 40 سال کا جوان طاقتور باپ سانپ سے اس لیے ڈرا کہ وہ سانپ کی حقیقت کو جانتا. میرے بزرگوں اور دوستوں, بلا تشبیہ اسی طرح جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور صفات کی معرفت رکھتے ہیں, جو یہ جانتے ہیں کہ وہ عزیز ذوالانتقام ہے, جو یہ جانتے ہیں کہ وہ جبار و قہار ہے, جو یہ جانتے ہیں کہ وہ ذات بے نیاز ہے, وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. اور جن کو پتہ نہیں ہے وہ نہیں ڈرتے, بے پرواہ ہو کر انجام سے بے نیاز ہو کر وہ سب کچھ کر رہے ہیں, شرابیں بھی پی رہے ہیں, برائیاں بھی کر رہے ہیں, جوا بھی کھیل رہے ہیں, رشوتیں بھی لے رہے ہیں. یہ جو برائیاں کرنے والے ہیں ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف نہیں. جس کے دل میں ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے وہ کبھی برائی نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھ سے وہی ڈرتے ہیں جو میرے بندوں میں سے علم جانے. یہاں علماء کرام تشریف فرما ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا اعلمکم باللہ وانا اخشاکم باللہ. لوگوں میں تم سب سے زیادہ اللہ کا علم رکھنے والا اور میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا. معلوم ہوا کہ جتنا زیادہ علم ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے. تو جو لوگ نہیں ڈرتے ان کو علم والے ڈرتے. جب آپ نے اس بات کو اچھی طرح سن لیا تو ذرا غور کریں.
صرف علم سے بھی اللہ کا ڈر اور خوف پیدا نہیں ہوتا جب تک علم کے ساتھ ساتھ قرب الہی کی دولت حاصل نہ ہو۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس دور میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بڑا علم ہے، مگر علم کے باوجود وہ اللہ سے نہیں ڈرتے، قرآن شریف کا ترجمہ غلط کرتے ہیں، تفسیر غلط کرتے ہیں، بتوں کے حق میں اتری ہوئی آیتیں نبیوں ولیوں پر لگا دیتی، بے تفسیر نبی پاک علیہ السلام نے کی، صحابہ نے کی، تابعین نے کی، امت کے علماء ائمہ نے کی، وہ اس تفسیر کے خلاف اپنی مرضی سے ترجمہ اور تفسیر کر کے خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس علم تو ہے مگر اللہ کا قرب نہیں۔ اس کی بھی ایک مثال پیش کروں اور پھر مضمون کو آگے بڑھاؤں۔ بتائیے ہم سب کو اس بات کا علم ہے یا نہیں کہ سانپ بڑا خطرناک جانور ہوتا ہے؟ علم ہے مگر ہم پر ڈر اور خوف طاری نہیں۔ علم تو ہے مگر ڈر اور خوف طاری نہیں ہے، اس لیے کہ سانپ ہمارے قریب نہیں۔ اگر اچانک خدا نخواستہ کسی طرف سے سانپ نکل آئے تو کھلبلی مچ جائے گی اور آپ اپنی جوتیاں بھی نہیں پکڑیں گے، بھاگیں گے۔ تو ڈر کب پیدا ہوا، خوف تب تک پیدا ہوا جب سے سانپ کا قرب حاصل ہوا۔ ہم سب کو علم ہے کہ شیر بڑا خطرناک جانور ہوتا ہے، چیتا، بھیڑیا انسان کو چیر پاڑ دیتا ہے، ہمیں علم ہے مگر ہم پر ڈر اور خوف طاری نہیں، کیونکہ شیر، چیتا، بھیڑیا ہمارے قریب ہے۔ اگر ہم جنگل میں ہوں یا کسی مقام پر ہوں، شیر ہمارے قریب آ جائے، چیتا، بھیڑیا ہمارے قریب آ جائے تو بولو ہمارا کیا حال؟ ہم پر ڈر اور خوف طاری ہو جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ صرف علم سے بھی ڈر اور خوف طاری نہیں ہوتا جب تک علم کے ساتھ ساتھ قرب کی دولت حاصل نہ ہو۔ یہ سمجھانے کے لیے بات میرے بزرگوں اور دوستوں، جو علماء قرآن شریف کا ترجمہ غلط کرتی ہے، مسئلے غلط کرتی ہے، گلو کا نصاب بنتے ہیں، سب بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتی ہے، ان کے پاس علم تو ہوگا مگر ان کو قرب کی دولت حاصل نہیں ہے، قرب کی دولت حاصل نہیں، کیونکہ ان کو اللہ کا قرب حاصل نہیں، اس بات سے ان پر خوف اور ڈر طاری نہیں ہے۔ اللہ پر آپ کہیں گے کہ کوئی عالم ہو تو پھر وہ قرآن شریف کا ترجمہ غلط کیسے کرے گا؟ عالم ہو تو عالم تو ترجمہ غلط نہیں کرے گا، کوئی جاہل کرے گا؟ نہیں، بہت سے عالم بھی ہوتے ہیں جو غلطیاں کرتے ہیں، اور اس کا سلسلہ چلا ہے احسان، بولو کتنا بڑا عالم جاہل تھا، معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا استاد تھا، عالم اتنا بڑا کہ فرشتوں کا استاد، اور عابد اتنا بڑا کہ اس نے 6 لاکھ برس تک اللہ کی عبادت کی۔ اور یہ بات ضرور یاد رکھنا کہ وہ توحید کا قائل تھا، اس نے اللہ کی توحید کا انکار نہیں کیا، کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرایا، تو وہ مردود ہو گیا، مرعوب ہو گیا۔ کیوں؟ علم تو تھا مگر اللہ کا ڈر اور خوف نہیں۔ تو اس نے آدم علیہ السلام کی تعظیم کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل نہ کیا، مردود ہو گیا اور ملعون ہو گیا۔ جہاں ایک جمنن بات کر جاتا، دیکھو شیطان نے 6 لاکھ برس تک اللہ کی عبادت کی تھی، نمازیں پڑھی تھی، بڑا عالم فاضل تھا، مارا گیا بے ادبی کی وجہ سے، آدم علیہ السلام کا ادب نہیں، عظیم نہیں،
اس نے یہ دیکھا کہ جب بھی ادبی آ جاتی ہے تو وہاں نہ نمازیں کام آتی ہیں، نہ روزے کام آتی ہیں، نہ عبادت کام آتی ہے، نہ عقیدہ توحید کوئی فائدہ پہنچاتا ہے۔ اسی بات سے اس نے اپنے ماننے والوں پر یہ زور ڈالا ہوا ہے کہ وہ نمازیں وہی پڑھتے نمازیں میدان جگہ نہیں پڑھو، میں تمہاری نمازوں سے نہیں پڑھتے رہو، لیکن ساتھ ساتھ یہ ادبیاں کرتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو مگر ساتھ ساتھ یہ ادبیاں کرتے رہو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جب میری 6 لاکھ برس کی نمازیں کام نہیں آئی تو ان کی 40 برس کی کیا کام آئی؟ توحید کے نعروں کی لگاؤ، میں بھی توحید کا قائل تھا اور آپ کی قائل ہوں۔ مودی بھی میں بہت تگڑا تھا، عالم بھی بڑا تھا، فاضل بھی بڑا تھا، عبادت بھی میں نے بڑی کی، مگر جب میں نے آدم علیہ السلام کی تعظیم نہ کی تو نہ میرا علم کام آیا، نہ 6 لاکھ برس کی عبادت کام آئی۔ تو وہ تو آدم علیہ السلام کا مسئلہ تھا جہاں تو اللہ کے حبیب حبیب کا مسئلہ ہے۔ کہتے رہو پھر مجھے تمہاری باتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ جماعتیں تمہیں نفع نہیں دے گی، تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دے گی، سب ادبیاں کرتے رہو۔ دیکھو ذرا دھیان سے سننا، ان کو ترغیب دیتا ہے بے ادبی کی، ان کو نمازوں سے نہیں، بے ادبی کی ترغیب دی، اور ہم کیونکہ ادب والے ہمیں نماز سے ہٹا، ہمیں نماز سے ہٹاتا ہے، جانتا ہے انہوں نے بے ادبی تو کرنی نہیں، انہوں نے تعلیم تو چھوڑنی نہیں، میں نے تو تعلیم نہیں کی تھی اور انہوں نے ضرور کر لی ہے، تعلیم سے باہر تو نہیں آتے، چلو ہمارے کروا ہمارے زندگی جو ہے وہ اسی بات سے نماز میں گڑا اور وہ نمازیں نہیں پڑھتے کیونکہ ان کو پڑھواتا ہے، جہاں اس کا فائدہ ہوتا ہے وہاں پڑھواتا ہے، اور جہاں اس کا نقصان ہوتا ہے وہاں چھڑواتا ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، آؤ میں اب قرآن سے اس بات کو ثابت کروں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کے ترجمہ اور تفسیر کرتے ہیں مگر وہ عدل و انصاف نہیں، تو اللہ نے ان کو ظالم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ فرماتا ہے ہم جو قرآن اتار رہے ہیں یہ مومنوں کے واسطے رحمت اور شفا، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ، اور یہ قرآن نہیں زیادہ کرتا واسطے ظالموں کے، إِلَّا خَسَارًا، مگر خسارے، یعنی ظالموں کے نقصان اور خسران میں قرآن اضافہ کرتا ہے۔ یہاں جو نقطہ ہے نا قابل غور وہ یہ ہے، اللہ نے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ نہیں فرمایا، کافر تو قرآن پڑھنا ہی نہیں، ترجمہ اور تفسیر کرتا ہی نہیں، ظالمین فرمایا۔ ظالم کی تعریف کیا ہے؟ ظلم کی تعریف کو سمجھ لیجیے، ظالم کی تعریف خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ ظلم کی تعریف یہ ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، چیز کو شے کو اس کے محل اور مقام کے سوا رکھنا، یہ ظلم، اور جو اس کا محل اور مقام ہو اسی پر رکھنا یہ عدل ہے۔ مثلا جرم کرے کوئی، سزا دے دی جائے کسی اور کو، یہ کیا ہے؟ جس نے جرم کیا اسی کو سزا دی جائے تو یہ عدل۔ محنت کرے کوئی، مزدوری دے دی جائے کسی اور کو، یہ ظلم ہے، اور جس نے مزدوری کی اسی کو اس کا $1 دیا جائے تو یہ عدل ہے۔ اب میں آپ کو ان سب کا واسطہ دے پوچھتا ہوں کہ اللہ آیتیں اتارے بتوں کے بارے میں، اور ان آیتوں کو پڑھ پڑھ کے لکھ لکھ کے
نبیوں ولیوں پر چسپاں کیا جائے تو یہ عدل ہے یا ظلم؟ ظلم ہے کیا؟ اور اللہ جانتا تھا کہ ایسے ظالم بھی ہوں. اسی بات سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بلا یزید الظالمین الا خسارا. یہ قرآن ظالموں کے نقصان اور خسران میں اضافہ کرتا رہتا ہے. کیا مطلب؟ جو وہ بتوں والی آیتیں نبیوں ولیوں پر لگاتے رہتی ہیں ان کے نقصان خسران میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. اب میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ جو وہابی دیوبندی ہے ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لو، ان کی تقریریں سنو، تو جو آیتیں بتوں کے بارے میں اتری ہیں انہی آیتوں کو پڑھ کے یہ نبیوں ولیوں پر لگاتے رہے. میں دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور ہر مقام پر اس کو ثابت کرنے کے واسطے سمجھا کیونکہ میرے پاس ان کی کتابیں موجود. آپ جانتے ہیں کہ جب ہمارے نبی کریم علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے بت پرستی کا بڑا زور. بت پرستی کا یہ عالم تھا کہ خانے کعبے کے اندر انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے. ہر گھر بت، ہر خاندان قبیلے کا بت الگ الگ، اور ایک ہی بت نہیں، صبح کا الگ، شام کا الگ، لڑکا دینے والا الگ، لڑکی دینے والا الگ، ہوائیں چلانے والا الگ، بارش برسانے والا الگ، بیڑیاں کرانے والا الگ اور بیڑیاں غرب کرنے والا الگ، سفر کا الگ اور حضرت کا الگ. بعض خدا ان کے 5-5 10-10 من کے ہوتے ہیں، بعض خدا 10-15 کے، بعض خدا سدھان کے سدھان، بعض چھوٹے چھوٹے خدا ہوتے تھے کہ بندہ جب سفر میں جاتا تھا خدا کو جیل میں ڈال لیتا تھا. جہاں کہیں پوجا کرنے کو بلایا خدا جیل سے نکالا، آگے رکھا، پوجا کی پھر چل پڑا، تماشا بنا ہوا. لوگ ان بتوں کو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھتے تھے، تکلیف اور مصیبت کے وقت ان کے نام کی دعائی دیتے تھے، ان کو مالک و مختار سمجھتے تھے، ساری کائنات کا نظام ان کے ہاتھوں میں سمجھتے تھے، نفع و نقصان کا مالک سمجھتے تھے، انہی کا نام لے کر جانور ذبح کرتے تھے، انہی کے نظر و نیاز کرتے تھے. اللہ نے بتوں کے بارے میں آیتیں اتاری کہ ان بتوں کو مت پکارو، یہ تمہاری پکار نہیں سنتے، یہ تمہاری حاجت روائی مشکل کشائی نہیں کر سکتے، یہ تو اپنے آپ کو نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے، تمہارے نفع و نقصان کے کیا مالک ہو سکتی ہیں؟ ان کے پاس کھڑے ہو کر تم ساری عمر چیختے چلاتے رہو، یہ تمہاری پکار نہیں سن سکتے، تمہارا چیخنا چلانا خاموش رہنا ان کے لیے ایک جیسا ہے. تو اللہ نے آیتیں اتاری بتوں کے بارے میں کہ یہ بت کچھ نہیں کرتے، ان کو کوئی اختیار نہیں، یہ نفع و نقصان بھی کر لا سکتے، ان کو مت پکارو. اور یہ ملا لوگ وہی آیتیں جو بتوں کے بارے میں اتری ہیں انہیں کو پڑھ کے نبیوں اور ولیوں پر لگاتے. بولو یہ کتنا بڑا ظلم ہے. ایک پتھر کا، مٹی کا، لکڑی کا، تانبے کا، پیتل کا، چاندی کا، سونے کا چاہے بت، پھر بھی یا تو اس کا تعلق جماعت سے ہے یا نباتات سے، وہ کچھ نہیں کرتا، ہوتے کچھ نہیں کرتا. اس کی آنکھیں بنائی جاتی ہیں مگر وہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، کان بنائے جاتے ہیں مگر وہ سن نہیں سکتا، ہاتھ بنائے جاتے ہیں ان ہاتھوں سے کوئی چیز پکڑ نہیں سکتا. وہ محض دیکھ کیا اس کی بے بسی کا یہ عالم ہے کہ مکھی بیٹھ جائے تو وہ اڑا بھی نہیں. اور اس کے مقابلے میں آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ نے انسان کو اختیارات دیے. کبھی تو اللہ نے حکم دیا کہ یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو. اگر ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے تو اللہ نے ہمیں اوامر اور نواہی کا حکم کیوں دیا؟ آپ بھی جانتے ہیں اگر پتھر پڑا ہو، پتھر پڑا ہو،
لوٹا وغیرہ کوئی ہو. کبھی آپ نے کسی برتن کو کہا ہے کہ لوٹا ثابت کراؤ؟ کبھی نہیں. پتھر پڑا ہو, آپ کو پتھر کی ضرورت ہے, آپ اس سے اشارہ کریں ادھر آ جاؤ, نہیں سر. مگر ایک انسان جو بیٹھا ہوتا ہے اس کو آپ آواز دیتے ہیں, بھائی ادھر آؤ, اشارہ کرتے ہیں, نہیں ادھر آؤ. معلوم ہوا کہ آپ انسان کو صاحب اختیار سمجھتی ہے. انسان کر سکتا ہے تبھی تو آپ کرنے کا حکم دیتی ہیں, وہ چل سکتا ہے تبھی تو آپ اس کو بلاتی ہیں, وہ بیٹھ سکتا ہے کھڑا ہو سکتا ہے تبھی تو آپ اس کو بیٹھنے کھڑا ہونے کا حکم دیتی ہیں. مگر پتھروں کو, درختوں کو, برتنوں کو آپ نے کبھی حکم نہیں دیا. انسان کو اللہ نے اختیار دیا, اور یہ بھی نہیں کہ انسان جو ہے وہ سارے خود ہے, یہ اللہ نے اس کو کلی اختیارات دے دیے. اور نہ انسان کی یہ حالت ہے کہ وہ مجبور محض ہے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اللہ نے اس کو کچھ اختیار بھی دیا ہے اور کچھ اس کو مجبور اور بے بس بھی بنایا. جیسے کہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا, حضرت اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختار کل بنایا ہے یا مجبور محض بنایا ہے؟ تو آپ نے اس شخص سے کہا کہ ایک پیر اٹھاؤ, کوئی نہیں کھا لیا, اور میں دوسرا بھی اٹھاؤں. کہنا یہ تو نہیں ہو سکتا, تو میں بس یہی حالت ہے. اتنا اختیار دیا ہے کہ ایک پیر اٹھا لے, اور اتنا اختیار نہیں دیا کہ دونوں اٹھا کے معلومات ہو. اتنا اختیار دیا کہ ایک اٹھا لے, اور مجبور محض بھی نہیں بنایا کہ ایک بھی نہ اٹھا سکے. کچھ اختیار دیا ہے اور کچھ مجبور بھی بنایا. اور بڑی موٹی بات ہے, اسی اللہ کے دیے ہوئے اختیار کی بنا پر ہم جو عمل کرتے ہیں, نیکی کریں یا بدی کریں, اس کی ہمیں جزا اور سزا ملے گی. اگر عمل میں ہمارے اختیار کا دخل ہی نہیں ہے, ہمارے قصد اور ارادے کا دخل ہی نہیں ہے, تو پھر جزا اور سزا کیسی؟ بولو, جو نیکی کرتے ہیں ان کو جزا ملے گی یا نہیں, اور جو بدی کرتے ہیں ان کو سزا ملے گی. تو معلوم ہوا کہ اللہ نے ہمیں کچھ اختیار بھی دیا ہے, اس اختیار کی بنا پر ہم نیکی بدی کرتے ہیں تو ہم جزا اور سزا کے مستحق ہوتے ہیں. میں بتانا یہ چاہتا ہوں, انسان کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے, لیکن کچھ بالکل کچھ نہیں کرتا. جب عام انسان کی یہ کام ہے تو ہم دیا اور اللہ فرماتا ہے جو بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں, جس سے وہ ارے تکبیر, ارے انسان, اللہ فرماتا ہے جو بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے اس کے کان میں بن جاتا ہوں جن کانوں سے وہ سنتا ہے, اس کی زبان میں ہو جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے, اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں جن ہاتھوں سے وہ تصرف کرتا ہے. کیا آپ نے نہیں سنا ہوا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کا وزیر آصف بن برقیہ آنکھ جھپکنے سے پہلے اتنی دور سے اتنا بڑا تخت لے کر آ گیا؟ یہ تو قرآن شریف میں اللہ بیان کر. معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار عطا فرمایا ہے. جہاں تک اللہ کے حبیب کا تعلق ہے, ہمارے آقا و مولا کا تعلق ہے, اللہ نے اپنے حبیب کو مختار کل بنایا ہے. اور یہ لوگ آیتیں پر بیٹھ کے کہتے پھرتے حضور کچھ نہیں کر سکتے, کسی کو نفع نقصان پہنچانا کیا, اپنے آپ کو بھی نفع نقصان ہے نہیں پہنچا سکتے. تو میرے دوستوں, یہ جو لوگ ترجمہ غلط کرتے ہیں وہ ظالم, اللہ نے ان کو ظالم فرمایا ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں اور ترجمہ و تفسیر غلط کرتے ہیں تو ظالم ہے. تو وہ قرآن ان کے نقصان اور خسران میں اضافہ کرتا ہے. تو معلوم ہوا سارے قرآن پڑھنے والے حق پائے نہیں. میں آپ ایک آیت اور بھی پڑھتے ہوئے
یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اس قرآن سے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے اور بہت سے کو گمراہ بھی کر دیتا ہے۔ یہی قرآن بہت سے لوگوں کے واسطے ہدایت کا سبب بنتا ہے اور بہت سے لوگوں کے واسطے گمراہی کا سبب کن کے واسطے بنتا ہے؟ جو غلط سمجھتے ہیں اور پھر آگے غلط سمجھاتے ہیں۔ غلط سمجھتے ہیں، غلط سمجھاتی ہیں، ترجمے اور تفسیریں غلط کرتی ہیں تو خود بھی نقصان اٹھاتی ہے، دوسروں کے نقصان کا سبب بھی بنتی ہے۔ میں ایک دو باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں۔ دیکھو، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ نہ کہو، یا علی نہ کہو، یا غوث نہ کہو، یا صدیق یا فاروق نہ کہو، یعنی غیر اللہ کو مت پکارو۔ آیتیں پڑھ، غیر اللہ کو مت پکارو۔ ان الذین یدعون من دون اللہ تدعون من دون اللہ ولا تدعوا من دون اللہ۔ عوام جو ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا، کہتے ہیں مولوی آدمی ہے، منہ پر داڑھی رکھی ہوئی ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، تو وہ یقین کر لیتے، لیکن ان کو کیا پتا ہے کہ مولوی ترجمہ کرتے ہوئے ڈنڈی مار رہے ہیں، ترجمہ غلط کر رہا ہے۔ چنانچہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ من دون اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے سوا، اللہ کے سوا۔ ہم کہتے ہیں کہ من دون اللہ کے مراد ہے بت۔ یہ بات ایسی بات ہے کہ اگر اس بات کو آپ یاد کر لو اور اس پر پکے ہو جاؤ تو انشاءاللہ کبھی گمراہی کا شکار نہیں۔ من دون اللہ سے مراد ہے بت، سارے بولو من دون اللہ سے مراد کون ہے؟ اور یہ ترجمہ کرتے اللہ کے سوا، اور کہتے ہیں من دون اللہ کا ترجمہ اللہ کے سوا۔ نبی بنی بھی اللہ کے سوا ہے، لہذا وہ بھی من دون اللہ میں داخل، کیونکہ من دون اللہ کا معنی اللہ کے سوا، تو جو بھی اللہ کے سوا ہے وہ من دون اللہ، تو نبی بنی بھی اللہ کے سوا ہے، لہذا وہ بھی من دون اللہ میں داخل۔ ہم کہتے ہیں کہ نبی ولی بلا شک و شبہ اللہ کے سوا ہے، اللہ نہیں، اللہ کے سوا ہے مگر من دون اللہ میں داخل ہے۔ دلیل کیا ہے ہمارے پاس؟ دلیل ایسی ہے جس کا یہ قیامت تک جواب نہیں دے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم۔ اللہ مشرکوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے انکم بے شک تم میں مشرکو وما تعبدون اور جن کو تم پوجتے ہو من دون اللہ یعنی حسب جہنم سب جہنم کا ایندھن ہے۔ مشرکو تم بھی اور تمہارے من دون اللہ سب جہنم کا ایندھن ہے۔ میرے بزرگوں اللہ نے من دون اللہ کو جہنم کا ایندھن فرمایا، اگر نبیوں ولیوں کو من دون اللہ میں داخل کیا جائے تو معاذ اللہ کیا نتیجہ نکل سکتا کہ وہ جہنم کا ایندھن ٹھہرتی، اور نبی ولی ہرگز جہنم کا ایندھن نہیں ہے، لہذا ماننا پڑے گا کہ وہ من دون اللہ میں داخل نہیں۔ تو وہ لوگ اتنے بڑے ظالم ہیں جو نبیوں ولیوں کو من دون اللہ میں داخل کرتے ہیں، گویا وہ ان کو جہنم کا ایندھن بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور نبی ولی ہرگز جہنم کا ایندھن نہیں ہے۔ تو جو ان کو جہنم کا ایندھن بنانے کی کوشش کرے گا وہ لوگ خود جہنم کا ایندھن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آئیے ہم نے اس پر ایک دو دلیلیں اور پیش کر کے پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی طرف رجوع کرتا۔
آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو چورا چورا کیا، سارا واقعہ دیکھ لے کر بڑے شمار مطلب آپ نے سنا، بڑے بت کو چھوڑ دیا، اسی کے کندھے پر کلاڑا رکھ دیا اور آگے قوم جب عید منا کے آئی انہوں نے کہا چلو سب سے پہلے اپنے خداؤں کو سلام کریں جنہوں نے جو عید کی خوشیاں دکھائی ہیں۔ تو وہ بت خانے میں گئے تو جب انہوں نے اپنے خداؤں کا حال دیکھا تو کیفیت یہ تھی کہ خداؤں پر بندوں کو ترس آ رہا ہے۔ خداؤں کا یہ حال کوئی کہہ رہا تھا اس خدا کا لگا، کوئی کہہ رہا تھا اس خدا کی تو گردن کٹی ہوئی ہے، اس خدا کا تو پیٹ پھٹا ہوا ہے، اس خدا کی تو ٹانگیں کٹی ہوئی ہے، کس نے ہمارے خداؤں پر یہ ظلم کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ کہنے لگے قرآن پر کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا، وہ کون ہو سکتا ہے جس نے ہمارے خداؤں اور معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ انہ کان لمن الظالمین، بے شک یقیناً ظالموں نے۔ تو جب بتوں کا اجر کرنے والا ظالم ہوا تو بت کون ہوئے؟ مظلوم۔ تو کبھی خدا بھی مظلوم ہو سکتا ہے کہ کوئی خدا پر ظلم کرے، ماننا پڑے گا ظلم کرنے والا جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہے، نہیں تو وہ ظلم کرنے میں کامیاب کیسے ہوتا ہے؟ لگے بھائی کس نے ہمارے خداؤں کا یہ حال کیا ہے؟ انہیں میں سے چند آدمی بولے کمینا فتن، ہم نے سنا ہے ایک نوجوان ہے، نوجوان فتح کہتے ہیں نوجوان کو، نوجوانوں سبب کی قالوا سمینا فتح، انہوں نے کہا ہم نے سنا ایک نوجوان ہے یذکرہم یقال لہ ابراہیم، وہی ان بتوں کا دشمن ہے، وہی ان کا ذکر کرتا ہے تو ذرا دوسرے رنگ میں کرتا ہے، اور اس کا نام ہے ابراہیم۔ قالوا فاتوا بہ علی اعین الناس لعلہم یشہدون، انہوں نے کہا لاؤ اس کو لوگوں کی نگاہوں کے سامنے تاکہ لوگ اس کو دیکھ لیں۔ یہاں یشہدون کا ترجمہ کیا کرو گے؟ گواہی دے، کرینہ ہے پہلے، فاتوا بہ علی اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے اس کو لائے تاکہ لوگ اس کو دیکھ لیں۔ یشہدون، یشہدون سے جب اس میں فائل بنایا گیا بنے گا شاہد، تو شاہد کا معنی ہے موجود ہو کر دیکھ لے گا۔ ہے یہ جمن بات آ گئی، پڑھے لکھے طالب علم بہت کچھ اس سے حاصل کریں گے۔ لاؤ بھائی اس کو، کون ہے جس پر اتنی ضرورت ہوتی ہے؟ سامنے آدمی گئے، آپ دیکھو نہیں کرے آئین سوا مرداں حق کوئی بے ذاتی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباری۔ اکیلے پوری قوم بتوں کی گزاری، جب آپ آئے تو قوم نے کہا انت فعلت بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم تم نے ہمارے خداؤں کا یہ اثر کیا؟ قال بل فعلہ کبیرہم، آپ نے فرمایا کہ اس بڑے نے کیا، جس کے کندھے پر کلاڑا رکھا ہوا ہے، اس سے پوچھو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ سارے چھوٹے خدا تھے، یہ بڑا ہے، اس کے ہاتھ میں پوری کائنات کا نظام ہے، تو یہ کندھے پر کلاڑا رکھ کے جو بیٹھا ہوا ہے تو اس کو پوچھو کہ تیرے ہوتے ہوئے چھوٹے خداؤں کو کون ٹکڑے ٹکڑے کرتے؟ اور اگر اس سے نہیں پوچھتے ہو تو پھر ایسا کرو فَقَالُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، ان سے پوچھ رہے تو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں اگر یہ بولتے تو تمہیں کس نے مارا؟ کس نے تمہارے ٹکڑے اڑائے؟ بات ہی لاجواب۔ اب اس کا جواب کیا دے؟
بڑے کھجل اور شرمسار اتنے سر جھکا لیے اور کیا کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ابراہیم تو خود بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ بیچارے بولتے بول نہیں سکتے. جب یہ بولتے ہی نہیں تو ہم پوچھیں کیا؟ پوچھیں تو اس سے جو سمجھتا ہو جو بولتا ہو یہ تو بول ہی نہیں سکتے. تو اب سنو حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. افتعبدون من دون اللہ کیا تم ان بتوں کو پوچھتے؟ بولو یہاں من دون اللہ کا ترجمہ کیا کرو گے؟ نبی ولی. افتعبدون من دون اللہ کیا تم من دون اللہ یعنی بتوں کو پوچھتے ہو؟ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم کہ نہ تو تمہیں کچھ نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان. یہ تمہیں کیا نفع نقصان پہنچائیں گے؟ ان کی بے غتی کا تو یہ عالم ہے کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دیے جائیں. نہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں نہ ٹکڑے کرنے والے کی خبر کر دے سکتی ہے. اف لکم تم ہے تم پر وَلَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور ان پر بھی تم ہے جن کو تم پوجتے ہو من دون اللہ. اف لکم تم ہے تم پر وَلَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور ان پر بھی تم ہے جن من دون اللہ کو تم پوجتے ہو. افلا تعقلون کیا تمہیں عقل نہیں؟ تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ نہیں سمجھتی ہو کہ ان کے تو ٹکڑے کر دیا جائے تو یہ سارے خدا مل کر کچھ نہیں کر سکتے. یہ تمہارے نفع و نقصان کے مالک کیسے ہو؟ انہوں نے کہا ابراہیم سے بحث نہ کرو مناظرہ نہ کرو. مناظرے میں پورے نہیں اترو گے بحث کرو گے تو کامیاب نہیں ہوگو گے کیونکہ اس کے ٹھوس اور معقول دلائل کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے. تو کیا کریں؟ کہنے لگے ہر لے کو ہو وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ. اس کو جلا دو اور اس کو جلا کر اپنے معبودوں کی مدد کرو. بدلا لو اگر کرنا ہے تو یوں کرو. ان کے پاس دلائل کا جواب نہیں مگر اچھے ہتھیاروں پر اتر آتے. جو اچھے ہتھیاروں پر اتر آئے سمجھ لو کہ ان کے پاس معقول کڑائی نہیں ہے ورنہ وہ کڑائی کے ساتھ بات ہے. اچھا تو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا واقعہ. بولو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 مرتبہ من دون اللہ کن کو کہا؟ بتوں کو تو سب کہو من دون اللہ سے مراد. یہ ایک مستقل تقریر ہے. کسی پر لگا رہوں نا تو صبح ہو جائے. صرف ایک آیت پیش کرتے تھے میں آگے بڑھتا. بولو قرآن میں فساد ہے اختلاف ہے. یہ پتہ ہے کتنی بڑی بات کر رہا ہوں کیونکہ عام لوگ جو پڑھے لکھے ہیں گریجویٹ کالجوں میں پڑھنے والے وہ کہتے ہیں خدا ایک ہے رسول ایک ہے قرآن ایک ہے کعبہ ایک ہے تو پھر مسلمان ایک کیوں نہیں؟ ان میں کیوں اختلاف؟ یہ کیوں فرقوں میں بٹ ہے؟ اور میں عرض کروں کہ کس طرح فرقوں میں بٹ. دیکھو میرے بزرگوں قرآن میں اختلاف نہیں ہے. قرآن تو اتحاد اور اتفاق کا خبر دیتا ہے. اللہ خود فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے بَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں بہت زیادہ اختلاف تھا کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے اس میں اختلاف ہے. وہ تو قرآن میں اختلاف ہے لیکن میں 2 آیتیں پڑھتا ہوں ان میں اختلاف نظر آئے.
اور پھر میں بتاؤں گا کہ وہ اختلاف کیوں نظر آتا ہے اور اس سے دور کرنے کا طریقہ ہے. تو ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَمَا لَكُم اور نہیں ہے واسطے تمہارے مِن دُونِ اللَّهِ پہلے ان کا ترجمہ کریں اللہ کے سوا من ولی کوئی ولی با محاورہ ترجمہ نہیں ہوگا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی نہیں. ٹھیک ہے اگر ان کا ترجمہ لیا جائے تو اس آیت سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی ولی. اچھا اب پڑھ دیا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اللہ بھی تمہارا ولی اس کا رسول بھی تمہارا ولی ایمان والے بھی تمہارے ولی ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں زکات دیتے ہیں اور آج بھی کرتے ہیں. پہلی آیت نے فرمایا اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی نہیں. دوسری آیت میں فرماتا ہے اللہ بھی تمہارا ولی رسول بھی تمہارا ولی کامل ایمان والے بھی تمہارے ولی. تو یہ تو اختلاف ہو گیا. پہلی آیت پر ایمان رکھے تو دوسری کا انکار ہوتا ہے دوسری پر ایمان رکھے تو پہلی آیت کا انکار ہوتا ہے اور ہم نے انکار کسی آیت کا کرنا نہیں. بولو ان دو آیتوں میں تصدیق کیسے ہوگی؟ تصدیق اس طرح ہوگی کہ ترجمہ عقل سے کرے. آؤ آپ سن پہلی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ. بولو میں نے آپ کو کیا بتایا من دون اللہ سے مراد کون ہے؟ مطلب سارے اعتراف ہے. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ. اللہ فرماتا ہے کہ من دون اللہ جو ہے بت ان میں تمہارا کوئی ولی مددگار نہیں یا اللہ بتوں میں تو ہمارا کوئی ولی مددگار نہیں. ویسے کوئی ہمارا ولی مددگار ہے؟ اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. اللہ تمہارا ولی ہے اس کا رسول بھی تمہارا ولی ہے اور ایمان والے بھی تمہارے ولی ہیں. اختلاف بھی دور ہو گیا قرآن کی دونوں آیتوں پر ایمان بھی ہو گیا مگر کب ہوا کب ہم دے اور جو ظلم کرے من دون اللہ سے مراد نبی ولی وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی مددگار نہیں نہ رسول مددگار ہے نہ گیارہویں والا نہ بارہویں والا کوئی مددگار نہیں اللہ ہی مددگار ہے. معلوم ہوا ایک ہے بت والی لگایا نبی تم لوگوں کو تو بتا تم تو لوگ مولوی آدمی ہے کہ نبی داری قرآن پڑھ لیں چکر میں آ جاؤ گے ایمان برباد ہوتے. تم ایک بات اور کر کے اللہ فرماتا ہے بلا تدعوا من دون اللہ. پہلے ان کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو بلا تدعوا اور نہ پکار تو من دون اللہ. ان کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو. اگر ان کا یہ ترجمہ لو میں سالوں سے کہتا ہوں دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہے. کیسے بولو اس آیت میں زندے کی یا مردے کی قریب کی یا بعید کی کوئی قید ہے؟ مطلب حکم ہے کہ جو اللہ کے سوا ہے اس کو مت پکارو. تو جو زندہ ہے وہ بھی اللہ کے سوا جو مردہ ہے وہ بھی اللہ کے سوا جو قریب بیٹھا ہے وہ بھی اللہ کے سوا جو دور بیٹھا ہے وہ بھی اللہ کے سوا اور اللہ فرماتا ہے اللہ کے سوا کو مت پکارو. تو پھر تو کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا. جو قریب بیٹھا ہے اس کو آپ نے پکارا تو مجھے
اگر باپ نے بیٹے کو پکارا ہو بیٹا ہی کراؤ باپ مشرکوں کے بیٹا اللہ کے سوا ہے، اور اگر بیٹے نے باپ کو پکارا ابا جی وہ بھی مشرکوں کے ابا جی بھی اللہ کے سوا ہے۔ قریب ہو یا دور ہو، زندہ ہو یا مردہ ہو، سب اللہ کی سوا ہے، اور اللہ فرماتا ہے اللہ کی سوا کسی کو مت پکارو۔ بولو کوئی مسلمان رہ سکتا ہے؟ اب دیکھیے جانوروں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں مردوں کو مت پکارو۔ بھائی مردوں کو اللہ نے کہاں فرمایا؟ اللہ کو فرماتا ہے جو میرے سوا ہے۔ کیا مردے ہی اللہ کے سوا ہے؟ جو زندہ ہو وہ اللہ کے سوا نہیں، وہ اللہ ہے۔ تو اگر ان کا ترجمہ ہو کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا، ترجمہ صحیح کرو کیا؟ بلا کا تو من دون اللہ سے مراد ہے بت، اللہ فرماتا ہے کتوں کو مت پکارو۔ کیونکہ مشرک پکارتے تھے، خدا کی قسم ہم کتوں کو نہیں پکارتے، مشرک کتوں کو معبود سمجھ کے پکارتے تھے، ہم کتوں کو نہیں پکارتے، ہم تو اللہ کے محبوبوں کو پکارتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو کیا رسول اللہ کو پکارنے کا کوئی ثبوت ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک بات فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، میں نے رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسا کہ تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ سارے مفسرین لکھتی ہیں رسول اللہ کو پکارو مگر تعظیم کے ساتھ پکارو، عام لوگوں کی طرح نہ پکارو۔ اللہ نے پکارنے سے منع ہے، یہ پکار اس طرح نہ پکارو جس طرح تمہارے سب میں ایک دوسرے سے پکارو۔ ہم کس طرح پکارتے ہو بھائی، ہوئے نٹو ہوئے پھٹو، اللہ بولنا خبردار میرے محبوب کو اس طرح نہ پکارو۔ بھائی کیا کرنا پکارنا، بابا کیا کرنا پکارنا، نام لینا ہے محمد اس طرح نہ پکارنا، تعظیم کے ساتھ پکارو۔ دیوبندیوں کے بڑے مولوی شبیر احمد صاحب عثمانی نے بھی رکایت کی تفسیر میں لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کو پکارو کا تعظیم کے ساتھ پکارو، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رحمت للعالمین۔ میرے دوستوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو امت میں فرقے بنے ہیں، گمراہی پھیلی ہے، صرف اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے ترجمے غلط کیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ کروڑوں رحمت آیت نے قرآن شریف کا ترجمہ کیا حق ادا کر۔ ترجمہ کرنا ہر نتو بتو کا کام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ کسی صوفی کا کلام کو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اللہ کے کلام کو سمجھنا کوئی آسان بات نہیں۔ اور آج کل تو جس کو دیکھو پروفیسر کی 2 ساتھ لگ جائے تو وہ کہتا ہے مجھے کسی مفسر کی ضروری نہیں، میں خود ہی مفسر ہوں۔ ہلدی نکل لی راکڑے پنساری پر بیٹھے قرآن کریم کا ترجمہ کرنا ہر ایک کا کام نہیں۔ دیکھو میں ایک مثال بتاؤں، بزرگان دین میں ایک بزرگ ہوئے ہیں جن کا لقب ہے شیخ اکبر، بہت بڑے شیخ، ان کا نام ہے محی الدین ابن عربی رضی اللہ عنہ، بڑے کامل اکمل علی، تصوف کے طریقت کے معرفت کے امام، بہت بڑے ولی اللہ ہوئے، شیخ اکبر ان کا نام۔ انہوں نے ایک مولوی صاحب کے پیچھے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جب جانے لگے تو مولوی صاحب نے کہا معبود اور تم تحت قدمی، تیرا معبود میرے قدموں کے نیچے۔ مولوی صاحب چھوٹ گئے، کٹنے کافر ہو گئے، ایمان ہو گئے۔ انہوں نے خدا کی توہین کی ہے، انہوں نے کہا تیرا معبود میرے قدموں کے نیچے اور میرا معبود تو اللہ ہے۔
تو انہوں نے معاذ اللہ کو اپنے قدموں کے نیچے بتایا کہ یہ اللہ کی توہین ہے، یہ مرتد ہو گئے، واجب القتل ہو گئے، یہ ہو گئے وہ مولوی نہیں مان کے بعد تک جب ہو گئے بڑا دن مولوی جس نے یہ بات کہی ہے جانتا ہے تو کتنا بڑا عالم ہے، کتنا بڑا عارف ہے، کتنا بڑا کام تو نے اس کی بات کو سمجھا نہیں، فتوا منظور کرا، خبردار کرو ہمارے دین کو مکمل کوئی بات کی ہڈیاں توڑ دے شریف بن حضرت کی بات کو سمجھ نیاز مند بن کے آ، حضرت کو تیری خدمت کا ستارہ کرتا کیونکہ وہ رازدان تھے نا، وہ حضرت کی اصطلاحات کو باتوں کو سمجھتے تھے جو بات کرتے مولوی میرا ٹھنڈا پیا دیتا یہ سمجھا دیکھیے لیکن میں نہیں کہ ٹھنڈی پہنی مسئلے نہ کرا کرو سنو مولوی صاحب ٹھنڈے والو سنو وہ کہنے لگے ایمان نہ لکھا یعنی خدا کی سب میں پوچھی جب وہ نماز پڑھانا چاہیے ہے تیرا خیال کیا بولے گا بھی یاد آ سچی بات ہے میرا خیال کہتے ہو میرا دھیان پیسوں کی طرح کبھی مہنگائی بڑی ہوگی جیسے بڑی تھوڑی گزارا کی طرح میرا دھیان پیسوں کی طرف تھا کی رضا حاکموں کی رضا ہے وہ تو ہندو باقی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے تو قرآن کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ قرآن کو سمجھنا ہے تو پہلے اپنے آپ کو حرص و حواس سے دنیا تماشا بنو سنا کہ آؤ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت صاحب انہوں نے امت پر جو سب سے بڑا احسان کیا میں آپ کو بتاؤں کیوں اللہ کا ان پر کرم ان میں حرص نہیں تھی، ہوا نہیں تھی، دنیا کی دولت کے تعلق نہیں تھی، چنانچہ دلیل ہے ریاست نام کارے کا نواب آپ کا مریض ہندوستان میں ایک ریاست نام نواب صاحب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے مریض تھے کیونکہ اعلیٰ حضرت اپنے زمانے کے بہت بڑے جید عالم امام بھی تھے، عارف بھی تھے، کامل ولی بھی تھے، اور اللہ نے آپ کو اتنا علم دیا تھا کہ آپ نے 1000 کے قریب کتابیں لکھی اور ان کتابوں میں 50 قسم کے علوم کا مظاہرہ یہ شرعی مسئلے جو ہے نا حلال حرام جائز نہ جائز فرض واجب وغیرہ یہ تو ہے نا الگ اعلیٰ حضرت بہت بڑے ریاضی دان علم فلکیات وغیرہ کے بڑے ماہر بڑے بڑے چانسلر وائس چانسلر بڑے بڑے انگریز لوگ بعض مسائل کو سمجھنے کے لیے اعلیٰ حضرت کے پاس آتے چنانچہ آپ نے کتابیں لکھی ان مسائل پر ہندوستان پاکستان میں کسی عالم نے کتابیں نہیں ورنہ پیش کرو اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی ہے کہ زمین آسمان حرکت کرتے ہیں جیسے چاند سورج سیاروں کی منزلیں ان کی رفتاریں سورج گرہن سے ہوتا ہے یہ سب کچھ آپ نے لکھا اور یہ تو کہتے ہیں نا سورج میں کیسے جائے میں کہتا ہوں یہ اگر انگریز اس کتاب کو پڑھے مصر کی یونیورسٹی کے سب سے بڑے استاد جو علم کے ماہر ہیں جب انہوں نے اعلیٰ حضرت کا رسالہ دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ یہ شخص تو اس علم کا اتنا بڑا امام ہے کہ اس نے جو کچھ لکھا ہے ہمیں تو اس کی خبر ہی نہیں۔ چنانچہ آپ کا ایک رسالہ ہے سود مبین در حرکت زمین، بہت بڑا رسالہ، اس میں ایسے ایسے نشان بنائے ہوئے ہیں جو کالجوں میں لڑکے وغیرہ نہیں بناتے، یہ سب ساری سمجھ نہیں چاہیے کیونکہ ایسی وہ علم پڑے ہی
بہت بڑے عالم تھے. یہ علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر سیاؤدین. ایک مسئلہ تھا اسی طرح ریاضی کا حل نہیں ہوتا تھا, بڑے بڑے ریاضی دان جمع ہوئے, حل نہیں ہوا. وہ ولایت جا رہے تھے اس مسئلے کے حل کے لیے. حضرت مولانا احمد اشرف گیلانی مدد اللہ علی جو وہاں علی گڑھ یونیورسٹی میں مدرس تھے, انہوں نے کہا میں ایک شخص کا آپ کو پتہ بتاتا ہوں, یہ مسئلہ حل کرتا ہوں. مطلب بریلی میں مولانا احمد رضا خان کے پاس چلے گا, وہ وائس چانسلر ڈاکٹر صاحب سے ملا کے پاس میری ملا لوگوں کو نکاح طلاق کے مسئلے معلوم ہوتے ہیں, اور یہ میرا مسئلہ جو ہے اس کو تو حل کرنے کے لیے بڑے بڑے ریاضی دان جمع ہوئے ہیں, ان کی سمجھ میں نہیں آیا مولوی کیا کرے گا. انہوں نے کہا ولایت جو جا رہے ہیں اتنا خرچہ کرو گے کہ جا کے دیکھ تو لو شاید وہ حلکاری ہے. کیا پتا بہت سے 3 جگہ کہ فوراً حل کر ڈاکٹر صاحب آ گئے. اعلیٰ حضرت اثر کی نماز کے لیے وضو فرما رہے, تو وہ جو لائے تھے نا وہ تو جانتے تھے حضرت کے خاطر. حضرت میں ایک مسئلہ ہے, اس کے لیے یہ علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر آئے. فرمایا ڈاکٹر صاحب مسئلہ بیان کرو. نے کہا کہ آپ وضو کر لو, نماز پڑھ لو, آرام سے بیٹھ کر مسئلہ کریں گے, وہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. فرمایا ڈاکٹر صاحب آپ مسئلہ بیان کرو, وکیل سنے تو صحیح کیا مسئلہ ہے. حضرت صاحب وضو فرما رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب مسئلہ بیان کرتی ہے. وضو کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب کو دکھا کر 5 منٹ میں مسئلہ حل کر دیا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں کبھی یہ بات بھی نہیں کرتا تھا کہ کوئی مولوی پیر میں ریاضی کا اتنا ماہر ہو. ہم بڑے بڑے ماہر بیٹھ کر کچرے مارتے رہے, سر کپاتے رہے, 5 منٹ میں حل کر دیا. آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے علوم جب سب علم آتا 50 علوم پر مشتمل آپ کی کتابیں آج بھی معلوم نہیں. ایک اور بات کروں پھر میں یہ مضمون شروع کرتا ہوں. تو یہ حد کرنا تھا کہ ریاست نام پارا کے جو نواب تھے مریض وہ بہت ان کے بیٹے ولی عہد خط نشین ہوئے, تو انہوں نے اعلیٰ حضرت کو لکھا کہ حضرت آپ میرے باپ کی تاریخ وفات میں, کیونکہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے بہت بڑے شاعر بھی تھے اور تاریخ نکالنے کے امام کس فن میں بھی. چنانچہ آپ اندازہ کیجیے کہ آپ نے جتنی کتابیں لکھی ہیں ہر کتاب کا نام تاریخی. اس کتاب کے نام سے 2 مفہوم واضح ہوتے. ایک تو یہ کہ یہ کتاب کس فن میں لکھی گئی ہے, اور ایک یہ کہ اس میں مضمون کیا. نام سے کتاب کے مضمون کا بھی پتہ چلے اور تاریخ کا بھی. ہر کتاب کا نام تاریخ. تو تاریخ نکالنے کے آپ بہت بڑے ماہر. اور آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے اس کی تاریخ وفات لکھی جاتی ہے نا, تو پہلے چند اشعار میں اس کی تاریخ کی جاتی ہے, پھر آخری شعر میں تاریخ وفات بیان کی جاتی. تو اعلیٰ حضرت ایک نواب کی ایک بادشاہ کی تاریخ لکھتے, تاریخ وفات لکھتے تو نام حاضر اس کی تاریخ کرنی پڑتی. اور اگر آپ کر دیتے تو ایک تو وہ مریض تھا, تو شہزادہ کتنا ہدیہ نذرانہ پیش کرتا. مگر جب اس نے لکھا نا کہ حضرت آپ میرے باپ کی تاریخ وفات لکھے, تو آپ نے ایک نعت لکھ کر دے, اور اس نعت میں اس کے سوال کا جواب بھی لکھ کر بھیجے. چلو ساری نعت تو نہیں, 1-2 شعر سناتا. آپ نے جو نعت لکھ کر بھیجی اس نے لکھا, ایک مرتبہ روشی پڑھ لیجیے. آپ نے لکھ کے دیکھا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. حضور کا یہ کمال ہے جس میں کسی قسم کے نفس کا گمان ہے. وہ کمال حسن
کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی کل خار سے دور ہے، یہی جہاں ہے کہ دھواں نہیں۔ ایک نبی بھی ایسے پھول ہیں جن کے ساتھ حضور ہی ایک ایسی روشنی ہے، شمع ہے جن کے ساتھ دھواں۔ یہ کدھر اشارہ ہے کہ جب حضور بے عیب ہیں تو تاریخ کے لائق بھی حضور کی ہے۔ باقی کوئی بادشاہ اور نواب ہو، کئی قسم کے نقائص، تو میں ان کی تعریف کروں؟ لکھتے ہیں نبی کریم کی شان، تیرے نام پر کروں جان فدا، نہ بچے کی جان تو جہاں فدا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، او سونیا محبوبہ تیرے نام سے کروں جان فدا، نہ بچے کی جان تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، تو جہاں قربان کر کے بھی جی نہیں بھرا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروں جہاں دیکھو بات ظاہر ہوتے ہیں، مبارکہ کرتے ہیں، کروڑوں جہان ہو تو وہ نہیں، تجھ پر میں سینکڑوں جہان کو ڈالوں، اور جب سینکڑوں ہے ہی نہیں تو کرے گا کیا؟ تو ذرا احتیاط دیکھو، کہتے دو جہان ہے، دونوں جہان یا اللہ کے نام پر فدا کرتے، مگر دونوں جہان فدا کر کے بھی جی نہیں کرتا، لیکن کرے کیا زیادہ ہے ہی نہیں ہے، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروں جہاں۔ بڑی پیاری بات، آخر میں آپ اس کے سوال کا جواب بھی دیتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں میں تاریخ وفات کیوں نہیں لکھا ہے، ہمارے پاس بھی سب ساری باتوں کا جواب ہے اور آپ کا مقام بھی واضح ہے۔ فرماتے ہیں کروں مدح اہل دوغل رضا، اہل دوغل، دوغل کہتے ہیں دولت، اہل دولت میں دولت والوں کی، نوابوں کی، بادشاہوں کی تعریف کروں اس حال میں کہ مجھے کچھ ملے گا؟ کروں مدح اہل دوغل رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے غریب کا، میں گدا ہوں اپنے غریب کا، میں گدا ہوں اپنے غریب کا، میں گدا ہوں میرا دین پارا نہیں، میرا دین پارا ہے، پارا کہتے ہیں پانی، نان کہتے ہیں روٹی، مطلب میرا دین روٹی پانی نہیں ہے، پیسوں کی خاطر میں نوابوں اور بادشاہوں کی بتا، میرا دین پارا ہے نہ نہیں، اور اس کو الٹ کرو تو نام پارا بن جاتا ہے۔ تو جناب کے نکاح کی شہزادے احمد رضا نے سوائے حضور کے اور حضور کے اہل بیت اور صحابہ اور اولیاء کے کبھی کسی اور کی مدد نہیں۔ نعرہ تکبیر، امام اہل سنت، امام اہل سنت، مخالف
واسطے آپ واسطے رسول سے مخالفوں کو بھی یہ تکلیف. مولوی اشرف علی تھانوی نے ایک عبارت لکھی کہ بعد علم غیب اگر نبی کریم کو ہے کوئی تو ہے نہیں, اگر بعد ہے تو اس میں حضور کی کیا تکلیف ہے. ایسا علم غیب تو ہے تو عمل بلکہ ہر صدی و مجنون بلکہ جمی ہے حیوانات و بہائم کے لیے بھی سمجھے. چلو میں آپ کو کسی نے سوال کیا کہ حضور کو علم غیب ہے نہیں, تو تھانوی نہ کہتے ہیں میں پوچھتا ہوں کہ حضور کو کل علم غیب مانتے ہو یا بات؟ کل تو عقلاً و نقلاً باطل ہے رہا بات. تو اگر حضور کو بعض علوم غیبیہ حاصل ہے تو اس میں حضور کی ہی کیا تفصیل ہے. ایسا علم غیب تو غیب عمل بلکہ ہر صدی و مجنون بلکہ جمی حیوانات و بہائم کے لیے یہ بالکل دلکنے کی عبارت ہے. کہتے ہیں اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے اور بعض ہی مراد ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ حضور کو جو علم تھا وہ اللہ کے علم کا بات اللہ کے علم کے برابر نہیں. تو تھانوی صاحب کہتی ہیں اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور کی ہی کیا تکلیف ہے. تو خصوصیت ہے. آگے کہتے ہیں ایسا علم غیب یعنی بات جیسا کہ حضور کو ہے زید و عمل یعنی ہر ایرا وغیرہ نہ کچھ ہے بلکہ ہر صدی کہتے ہیں اللہ بالغ رستے وہاں مجنون کہتے ہیں پاگلوں کو اور اس کے ساتھ نسل رکھا ہوا ہے. ہر صدی و مجنون یعنی ہر نابالغ بچے کو اور ہر پاگل کو بلکہ کمی حیوانات اور بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. حیوانات تو آپ جانتے ہیں جی, اور بہائم جمع ہے بہیمت کہتے ہیں چار پائے کتے بچے سور سنجی بخاری صاحب کہتے ہیں اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے ان کی کوئی خصوصیت ہے. ایسا بعض علم غیب تو کتوں بلوں جانوروں پاگلوں کو بھی. تو اعلیٰ حضرت تھے آپ کے رسول نبی کریم کی توہین کیسے برداشت کر سکتے ہیں. انہوں نے کفر کا فتویٰ کہ یہ عبارت کفریہ ہے اس نے حضور کی توہین. اس وقت کے 370 علماء نے اعلیٰ حضرت کی تعریف کی اور وہ حضرت کے علماء. اسی بات سے یہ لوگ دشمن ہوئے ہیں. اعلیٰ حضرت کا اگر کوئی قصور ہے تو صرف یہ کہ انہوں نے ان کی گستاخیوں اور بےادبیوں کا کسی کو انہوں نے برا نہیں کہا. کوئی ذاتی راحت نہیں, صرف اس لیے کہ جو انہوں نے بےادبیاں کی ہیں انہوں نے گرفت کی اور فتوے دیے بجائے اس کے لیے اپنی اصلاح کر لیتے. دشمنوں میں کالیاں دے اچھا میرے بزرگوں اور دوستوں باوجود اس کے کہ اعلیٰ حضرت نے تھانوی پر کفر کا فتویٰ دیا مگر تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی کے پیچھے اگر مجھے نماز پڑھنے کا موقع ملے تو میں پڑھوں. مریضوں نے کہا حضرت وہ تو آپ کو کافر کہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے نماز پڑھوں. تو انہوں نے کہا کہ وہ جو مجھے عاشق کہتے مجھے وہ کافر کہتے ہیں تو اس کے رسول کی بنا وہ اتنے بڑے حضور کے عاشق ہیں کہ حضور کے خلاف کسی قسم کی کوئی بات وہ گوارا یا برداشت خالق بھی مانتے تھے کہ خاص تھے. اور کیوں نہ ہو میں کہتا ہوں آپ کی کتابیں پڑھ کے دیکھو قسم خدا کی آپ کی تصانیف پڑے گی نا ایک ایک لفظ سے اس کے رسول یہ جماعت اسلامی کے ایک بڑے مشہور آدمی ہے جو آج کل جج بھی لگے ہوئے غلام علی صاحب جج ہے نا سر ہی اور کے چار جج نہیں ہے بڑے غلام علی. انہوں نے اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھی تو انہوں نے کیا کہا کہنے لگے کہ مولانا احمد رضا خان کے متعلق ہم لوگ غلطی ہے. ہم نے لوگوں سے سن کے یہ کہا کہ وہ بدعتی تھے مشرک تھے. تو یہ صاحب کہتے ہیں میں نے ان کی جب کتابیں پڑھی تو مجھے معلوم ہوا ان کی کتابیں پڑھ کر مجھے یہ معلوم ہوا کہ جو علم کی گہرائی ان کی تصانیف میں پائی جاتی ہے جو فکر ہی کی بنیاد پر انہوں نے مسائل بیان کیے ہیں اس
سے پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان پاکستان میں ان کے پائے کا بہت کم کوئی حال ہے. اور جو لفظ انہوں نے آگے کہا نا یہ میری مراد ہے، کہتے ہیں جہاں تک اس کے رسول کا لفظ ہے وہ تو لفظ کی طرف بھی مانتے ہیں کہ آج حضرت امام اہل سنت حضور علیہ السلام کے بہت بڑے عاشق تھے. میرے بزرگوں اور دوستوں، میں آپ کے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا علم دیا تھا. ایک بات اور عرض کر کے پھر ایک مسلسل مضمون میں نے شروع کرنا ہے. آپ حج کرنے کے لیے گئے اور کتنے بڑے حاجی کے فرماتے ہیں بھائی ہم تو فقیر آدمی، حج تو ہم پر فرض ہی نہیں، ہم تو حضور کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، ہمارا مقصد ہے حضور کی زیارت. تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں حج بھی کرا دے. چنانچہ فرمایا بھائی ہم تو مدینے شریف جا رہے تھے، راستے میں مکہ شریف آ گیا، ہم نے حج بھی کر دیا. اصل تو ہمارا مقصود ہے حضور کی زیارت. چنانچہ آپ نے یہ اپنے اشعار میں بھی فرماتے ہم نے کعبے کا نام تک نہ لیا، فیضا ہی کہا کعبے کا نام فیضا ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے. نہضت کے معنی کسی جگہ جانے کے ارادے سے تیار ہو کر گھر سے نکل. یہ نہ سمجھنا کہ آپ کو کہتے سے محبت نہیں، پھر ہم فرماتے جب ہم تیار ہو کے نکلے تو جتنے بھی پوچھا لوگ کہاں جا رہے ہیں تو ہم نے کعبے کا نام لے لیا، مدینہ شریف ہی کعبے کا نام تک نہ لیا، ہی کہا پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے. اور چونکہ آپ اپنے وقت کے امام تھے تو آگے دلائل بھی پیش کرتے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ محض کچھ اعتقادی کا مظاہرہ ہو رہا ہے یا محض لفظی ہے. نہیں، فرماتے ہیں ان کے طفیل حج دی خدا نے کرا دیا، ان کے طفیل حج دی خدا نے کرا دیا، ورنہ اصل مراد حاضری اس بات کرتی ہے. اس بات کرتی ہے. دلیل ایسی پیش کرتی ہے جس کا کوئی جواب نہیں. دل کے کانوں سے سنو. فرماتے ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ منا، ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ منا، لیلات والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. فرماتی ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مولا کلمہ خلقت السماوات والارض، میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا میں آسمانوں اور زمینوں سے پیدا نہ کرتا. حضور نہ ہوتے فرماتے ہیں جب کچھ بھی نہ ہوتا زمین بھی نہ ہوتا، آسمان بھی نہ ہوتا، آدم علیہ السلام بھی نہ ہوتا، ابراہیم خلیل اللہ بھی نہ ہوتا. تو کعبے کو کون تعمیر کرتا ہے؟ صفا مروا کے درمیان کون سا ہوتا؟ شیطان کو نہیں دریا کون مارتا؟ بیٹے کو قربان کیا کون کرتا؟ حضور نے ہوتے مجھے کچھ بھی نہ ہوتا. جب کچھ بھی نہ ہوتا تو پھر ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ منا، لولات
والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے تو فرماتی ہے اگر حضور نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا. تو یہ گھر سے حضور کی تو خیر ہے تو حج بھی حضور کی حج بھی حضور کی. دنیا جو بھی کام کرو گے پہلے حضور کی طرف سوچ کے کرو. زیادہ ایک مولوی اگر میں بڑا پسند ہے کہنے لگا نماز کا روٹو فرض ملی چلو بھارے ہو جائے. نماز فرض ہے ہر وقت نہیں ہو جائے گا مگر سنت جانبیاں نہیں کر سکتے. کہتے ہیں نہیں بڑا باتیں رب چلے میں نے میری معلوم کی سننے کے چلو بتاؤ نماز کر دے گی میرے میرے محبوب کی سنت کرانا چاہیے. میں یاد کر رہا ہوں وہ دیش کی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حج کے لیے تشریف. یہ نجدی حکومت کے آنے سے پہلے کا واقعہ شریف مکہ کی حکومت. کیونکہ 4 لوگ بھی پہنچے ہوئے تھے 2 4 انہوں نے دیکھا مخالفت تو بڑی تھی نا کیونکہ اعلیٰ حضرت نے کفر کے فتوے دیے اور فتوا بھی ایسا دیا تھا کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر. بیاتیاں بتا دیا تھی تو ان سے بڑی دشمنی تھی. تو انہوں نے کہا موقع بڑا اچھا ہے اکیلے ہیں کتابیں بھی پاس نہیں ہے تو ان کے خلاف کچھ کرو تاکہ یہ جہاں سے شریر ہوتا ہے. دشمن ہمیشہ نہیں سوچتا ہے. دشمن نیچا دکھانے کی دلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر یہ عزت و ذلت اللہ کی ہاتھ میں ہے. وہ عزت و منتقا منتقا انہوں نے کیا کیا شریف مکہ کو درخواست دی کہ جی ہندوستان ایک مولوی آیا جو مشرک ہے اور وہ شرک پھیلا رہا تو اس کو یہاں سے نکل جانے کا حکم دیجیے ورنہ وہ حرمین شریف ہے انہیں شرک پھیلا دے گا. شریف مکہ نے کہا کہ وہ کیا شرک کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی وہ نبی کریم کے علم کو اللہ کے علم کے برابر مانتا ہے. صرف ذاتی اور عطائی کا فرق کرتا ہے. حضور کے علم کو اللہ کے علم کے برابر مانتا ہے اور کسی کے علم کو اللہ کے علم کے برابر ماننا یہ شرک ہے. تو شریف مکہ جو گورنر تھے وہ بھی آخر سمجھدار تھے علم والے تھے. انہوں نے کہا اچھا ہم تحقیقات کرتے ہیں اگر واقعی اس کا یہ عقیدہ ہوگا تو اس کو نکلنے کا نکال دیں. شریف مکہ نے مکہ مکرمہ کے چند بڑے بڑے جیت علماء کو بلایا اور کہا کہ ایک سوال لکھو گرنے گئے اور اس مولوی سے اس سوال کا جواب طلب کرو تاکہ اصل حقیقت معلوم. مکہ شریف کے بڑے ججت عالم جن کی مادری زبان عربی اور اپنے وقت کے مفتی اعظم ججت عالم انہوں نے عربی میں ایک سوال مرتب ہے اور اعلیٰ حضرت نے کہ آپ اس وقت مقام ابراہیم کے پاس تھے اور طبیعت بھی ناکام تھی تھوڑا تھوڑا بخار ہے. جب آپ نے سوال پڑھا تو جو رفیق تھا ساتھی تھا اسے فرمایا بازار میں جاؤ قلم دوات بھی لے اور کاغذات بھی خرید بولے. آپ نے اسی حالت میں نہ کتاب ساتھ ہے طبیعت بھی کچھ نہ ساتھ ہے عربی میں جواب لکھنا شروع کر دیا. امام اہل سنت کا مجدد اس وقت کا قلم چل رہا ہے. خدا کی قسم ہم نے کتابیں پڑھی ہے نا جس مسئلے پر قلم چلا ہے نا
دریاب آئے لڑائی کے انبار حیرت جو بھی اللہ کا فن فخر و غرور سے دیکھے نظر نہیں تحقیق نعمت آ گئے ہو عربی میں جواب لکھا تھا. یاد رکھیے جناب عربی میں لکھنا ہندی کے لیے مذاق نہیں ہے. 90% مولوی کے تھے وہ ایک صفحہ عربی کا نہیں لکھا. ایک مولوی تھا نا عربی کا وہ کسی شخص نے کوئی نقصان کھایا تھا کوئی عبارت تھی عربی کی اور مولوی کو بنا دیا جی میری سمجھ میں نہیں آتی عبارت ذرا سمجھائیے. عبارت یہ تھی کہ سارے مت بے نقص رہا کیونکہ وہ عورت اپنے ہاتھ سے تھی وہ مولوی کو عربی سمجھ نہیں ہوگی اور کا کر کے کہنے لگا جائے جا کر بہت اچھا کیونکہ یہ جو عربی کی کتابیں ہوتی ہیں نا یہ تبدیل کے پر میرے کمرے نہیں پڑی تو جنہوں نے گرامر قواعد پڑے ہوتی ہیں وہ ہر کے متعلق جانتی ہیں کہ کیا ہے اس میں سیل ہے تو کون سا ہے مفہوم ہے کیا ہے سب جانتی ہے. ویسے کہ دیکھیے نا 8,000 جو اردو جانتے ہیں اردو کی آپ کتاب کرتے ہیں تو زیر زبریں پڑی ہوتی ہیں لیکن آپ پڑھتے ہیں یا نہیں. لیکن بچہ جب ہوتا ہے تو اس سے پڑھانا ہوتا ہے تو زیر زبریں بھی لگانی الگ زبر زبر بھی اس سے پائی ہوتی ہے. لیکن جو پڑھ جاتا ہے اس کے لیے پھر زیر زبریں کسی طرح عربی لوگ جو پڑے ہوئے تو عربی کی کتابوں میں زیر زبریں نہیں پڑی ہوتی مگر وہ عبارت کرتے تھے کہ انہوں نے باقاعدہ گرامر اور فوائد و ضوابط سرگوما وغیرہ پڑی ہوتی. تو میاں یہ عربی میں مضمون لکھنا جواب لکھنا ہر ایک شخص کا کام ہے. ایک سطر نہیں لکھ سکتا. آپ نے جناب 4.5 گھنٹے کرم کیا 4.5 گھنٹے میں سوال کا جواب لکھا دریا بہا دیے اپنا عقیدہ بیان قرآن کی آیتیں دیکھی حدیثیں دیکھی ساتھ ساتھ یہ جو تھے نا سوال کروانے والے اور جن کا مقصد تھا کہ یہ دلیل ہوں گے ذرا ان کو بھی رگڑا لگایا تو یہ جو میری شکایت کر رہے ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے. ان کے متعلق بھی لکھا کہ ان کی قرآن کتاب میں انہوں نے لکھا حضور کے سوال کے پیچھے کا علم ہے. انہوں نے لکھا حضور کیسا علم سب کے بادلوں جانوروں کو لکھا. انہوں نے بادلوں میں لکھا حضور کا علم شیطان سے بھی زیادہ. وہ عالمانہ کتاب لکھی دریا بہا دیے علوم و فضل کے اور جواب لکھ گئی. شریف مکہ نے ان مولویوں کو بلایا کہ جواب آ گیا. جب ان مولویوں نے جواب دیکھا تو وہ کہنے لگے جناب جس شخص نے یہ جواب لکھا ہے وہ تو کوئی اپنے وقت کا امام معلوم ہے. ہم تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہند میں بھی کوئی اتنا بڑا عالم ہوگا جو اتنی فصیح عربی جانتا ہے اور اس نے سارا جواب عربی میں لکھا. بڑی فصاحت ہے بڑی بلاغت ہے بڑے دلائل ہیں اور بڑے ٹھوس دلائل ہیں اور بالکل یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے جو اس نے لکھا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ حضور کے علم کو اللہ کے علم کے برابر مانتا ہے جھوٹ ہے. اس نے خود لکھا ہے کہ ہم حضور کے علم کو اللہ کے علم کا بعض مانتے ہیں. مگر اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ وہ بعض جو ہے نا جو اللہ کے علم کا بعض ہے وہ ہمارے لیے ایسا ہے کہ ہم اس کی مدت سے نہیں سمجھ سکتے. اللہ کے مقابلے میں تو بعض مگر ہمارا نصیب میں اتنا نصیب ہے کہ ہم اس کی حدود کو نہیں متعین کر سکتے. چنانچہ آپ نے بات لکھا یہ جو کہتے ہیں نا بعض ہے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہمارا پیتا بھی یہ ہے کہ بعض جو بھی کہتے ہیں بعض مگر ان کا بعض نہیں کرتے ان کا بعض برے ان کا بعض برے این پر نقطہ ڈال دو تو بعض کا کیا بن جاتا ہے. اس کے بعد پھر ان کی بات کریں یہ این پر نقطہ ڈال دو تو کیا بن گیا بولنا ہٹا دو شادی والے رحمت کی ایک لڑکی ایک شخص آیا تمہارے پر دستک نہیں ہے آپ نے بھیجا ہم نے جاؤ اس کو بات کرو
کون ہے, کہاں سے آیا, کیا نام. فوجی نے آ کر پوچھا یا کون ہے, کہاں سے آئے, کیا نام ہے آپ کا. اس نے بتایا کہ میں فلاں ہوں, میرا نام ہے عبداللہ, فلاں جگہ سے آیا. بڑی بڑی کمی بات آگے جائے کھا دیا گیا. احمد جیسے بزرگ اور عالم کی نام آ کر کہیں گے کہ حضرت جی وہ اپنا نام بتاتا ہے عبداللہ, نقطہ ڈال دیا گیا عبداللہ. تو شاہد صاحب نے فرمایا کبھی عبداللہ بھی تو نام ہوتا ہے, عبداللہ ہوگا. تو وہ کہنے لگی جی وہ عین ہے نا, اس کی عین, عربی میں عین آنکھ کو کہتے, اس کی آنکھ میں بولنا. کہنے لگی جی ہے تو عبداللہ, مگر اس کی عین کا نقطہ پڑا گیا. یہ تو وہاں سے میں نے عبداللہ کہا. تو یہ نقطے کی ساری بات ہے, ان کا بعد نہیں بلکہ ایک پھر آپ کو سنا دوں نقطے کے متعلق. کسی پنجابی بزرگ شاعر میں تھے, فرماتے ہیں محرم مجرم اکو شکلا, لکھنے میں اکو شکلا ایک ہی ہے, نقطے کی ہے. نقطہ ہٹا دو تو محرم, اور ویسے بھی شکلیں ڈھونڈتے سب کی دیکھنے میں تو ایک ہی جیسا ہے, کوئی مجرم ہے کوئی محرم. محرم مجرم اکو شکلا تے میں مر چلی کہاوے, مدے نقطہ مجرم والا محرم دے چل آوے. اب حضرت نے جواب لکھا, علماء نے کہا شریف مکہ کے جناب یہ شخص تو کوئی اپنے وقت کا امام بہت بڑا, اس نے تو فرائی کے انبار لگا اور ایسے معقول دلائل پیش کیے اور فلسفیانہ منطقیانہ طور پر اس نے مسئلے کو اس طرح نکھار کر بیان کیا ہے کہ ہم بھی اس طرح بیان نہیں کرتے. شریف مکہ نے اعلیٰ حضرت کی دعوت, سارے علماء جب گفتگو ہوئی عربی میں مسائل پر تو ان علماء نے اعلیٰ حضرت سے کہا کہ ہمیں اپنی شاگردی میں لیجیے اور سمجھے تاکہ ہم فخر کیا کریں گے کہ ہم اتنے بڑے امام کے شاگرد رہے, مرید بھی بڑے, سنتے بھی نہیں. سنے دینے کتاب عربی زبان میں موجود ہے جس کا نام ہے الدولۃ المکیہ, اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہوتا ملتی ہے بات. تو میرے بزرگوں آپ اتنے بڑے عالم تھے کہ عرب کے علماء نے آپ کی تعریف میں ایک ایک صفحہ آپ کی القاب میں کہ آپ اپنے وقت کے مدرس, اپنے وقت کے امام, جب سارے زمانہ, اور انہوں نے معرفت, انہوں نے شریعت, انہوں نے طریقہ تدریس تفسیر سیکھا اور عرفان کے لحاظ سے بھی آپ بہت بڑے ولی شامل ہیں. تو میں آپ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ درجہ اور مرتبہ عطا فرمایا تھا. چنانچہ شریف مکہ میں اسپیشل طور پر آپ کا مدینے پہنچنے کا انتظام تھا. دشمن خاطر اور ناکام ہو, اللہ تعالیٰ جس کو عزت سے. اب سنو, دیکھو آپ سب لوگوں کے گھروں میں قرآن شریف ہے ترجمے کا, آپ لوگ ترجمہ پڑھتے ہیں صحیح طور پر توجہ نہیں, لیکن سارے ایسے نہیں ہوتے, بہت پڑھے لکھے حضرات ہوتے ہیں وہ غور بھی کرتے. میں چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور پھر بتاؤں گا کہ دوسروں نے کیا ترجمے کیے اور اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا. سوال کر دیا اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جواب دے دنیا میں اور آخرت. چنانچہ ذرا غور کریں, قرآن شریف میں ایک آئے جسک نوٹ کر اور اس کو دیکھنا. پارہ چوتھا, سورہ آل عمران, آیت نمبر 143.
سورج کون سی ہے؟ پارا اللہ تعالیٰ اس بات فرماتا ہے فَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ. اب ترجمے کو شاہ عبد القادر صاحب ترجمہ کرتے ہیں. اور ابھی معلوم نہیں کہ یہ اللہ میں جو ڈرنے والے ہیں وہ ابھی معلوم نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی اللہ کو ڈرنے والوں کا علم یہاں آپ لوگ غور نہیں کر جاتے ہیں. فتح نظر جو غور فکر کرنے والی اللہ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن. تم قرآن میں غور نہیں کرتے ہو. سنا مولوی فتح محمد صاحب جلندری میں ترجمہ. حالانکہ ابھی خدا نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں. معلوم ہی نہیں. تیسرا ترجمہ مولانا عبد الماجد دریا آبادی, یہ بھی جو بندی مطلب ایسے وہ ترجمہ کرتی ہے حالانکہ ابھی اللہ نے ان لوگوں کو تم میں سے جانا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا. کوئی کہتا ہے جانا نہیں, کوئی کہتا ہے معلوم ہی نہیں. کسی نے یہ لفظ لگا دیا ہے اتنا معلوم نہیں. جس کی نذیر احمد صاحب جو ہوگا. اور ابھی تک اللہ نے تو ان لوگوں کو جانچا ہی نہیں جو تم میں جہاد کرنے والی ہے. مولوی اشرف علی صاحب خان بھی ختم سنو. حالانکہ حضور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہو. ایمانداری سے بولو. ایک شخص جو قرآن شریف کے علوم میں غور کرنے تدبر کرنے کا شوق رکھتا ہے وہ جب ان آیتوں کو پڑھے گا تو کیا کہا سنے. ابھی اللہ کو مجاہدین کا علم نہیں. ابھی اللہ کو معلوم ہی نہیں تھا کون ہے جہاد کرنے کا. وہ کچھ کہتا ہے وہ کچھ کہتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت. اور ابھی اللہ نے تمہارے غازیوں کا امتحان نہ لیا. اب اس کی میں ذرا تشریح کروں. امتحان دینے والا ممتحن جو ہوتا ہے اس کے دو مقصد ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ امتحان لیتا ہے اس مقصد کے پیش نظر کہ وہ خود جاننا چاہتا ہے کہ جس کا میں امتحان لے رہا ہوں اس کی قابلیت اور صلاحیت کا عالم کیا ہے. دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ خود کو جانتا ہے مگر وہ چاہتا ہے کہ دوسروں کو اس کی قابلیت اور صلاحیت کا علم ہو جائے, دوسروں پر ظاہر ہو جائے کہ یہ کتنا بڑا قابل اور کتنا بڑا. تو اللہ تعالیٰ جو امتحان لیتا ہے نا اللہ فرماتا ہے ہم تمہارا امتحان کریں گے. تو اللہ اس لیے امتحان نہیں کرتا کہ اللہ کو خود معلوم کرنا ہو. اللہ تو سب کچھ پہلے سے جانتا ہے, اس کا علم قدیم ہے. اللہ اپنے بندوں کا امتحان اس لیے کرتا ہے تاکہ ان کو بندوں کا صبر استقلال حق پر ثابت کرنی دوسروں پر بھی ظاہر ہو جائے. سبحان اللہ. ایسا ترجمہ کیا جس سے یہ نہیں مفہوم ظاہر ہوتا کہ اللہ کو پہلے سے نہیں, اللہ کی طرح نہیں جانتا, اللہ کو نہیں. اور یہ بڑی اہم بات ہے جو میں کرنے لگا. چنانچہ الحمدللہ میں نے کراچی میں جمعے میں ایک مضمون کو بیان کیا تھا. بڑے اچھے کی بات, ایک بہت بڑے وکیل گزرے کی نماز کے بعد مجھ کو ملے. مولوی صاحب خدا کی قسم میں جب شاید کو پڑھا کرتا تھا تو میرے ذہن میں الزام پیدا ہوتا ہے. تو میں نے 2-3 مولویوں سے پوچھا بھی تھا مگر انہوں نے میری تسلی نہیں کی. آج آپ نے جو اس آیت پر تبصرہ کیا ہے تو مجھے بہت اطمینان حاصل ہوا ہے. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں, بہت خوش ہوں, بڑی دعا ہے.
یہ بات ہے آج سے کوئی 18-20 سال پہلے. تو سنو میں آپ کی خدمت میں آتا ہوں. اللہ تعالیٰ سورہ والضحیٰ میں فرماتا ہے بابا کیا کہتا ضالًا فہدیٰ. اب اس کے ترجمے سے عبد القادر صاحب ترجمہ کرتے ہیں اور پایا تجھ کو بھٹکتا پھر راہ دی. شاید آپ نے ضالًا کا ترجمہ کیا کیا؟ میری نبی کریم بھٹکتے پھرتے تھے تو اللہ نے پھر آپ کو راہ. شاہ رفیع الدین صاحب ترجمہ کرتے ہیں اور پایا تجھ کو راہ بھولا ہوا تک راہ دکھائی. راہ بھولا ہوا تک جو ہو اس کو گم راہ کہتے ہیں کہ راہ کو گم کر دیتا ہے, پتہ ہی نہیں کتنا ہے. راہ بھولا ہوا بھی ایک ہی مقصد. شاہ عبد القادر صاحب نے ترجمہ کیا بھٹکتا, انہوں نے کیا راہ بھولا ہوا. اور عبد الماجد دریا بادی کا ترجمہ ہے اور آپ کو بے خبر پایا تو رستہ بتایا. بات ایک ہی ہے, الفاظ میں فرق ہے. بے خبر بھی وہ ہے جس کو بتانا, یعنی آپ کو رستے کا پتہ نہیں, تو رستہ بتایا تو اللہ نے پھر رستہ. جتنی نبی احمد صاحب ترجمہ کرتے ہیں اور تم کو دیکھا کہ راہ حق کی تلاش میں بھٹکے بھٹکے پھر رہے ہو تو تم کو دین اسلام کا سیدھا راستہ دکھایا. اس نے بھٹکے بھٹکے کو مطلب آدمی صاحب نے ترجمہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت کے بے خبر پایا تو آپ کو شریعت کا راستہ بتلا دیا. مطلب یہ راستے کا آپ کو یہاں محبوبی صاحب کا نہیں لکھا ہوا. محبوبی صاحب نے یہ ترجمہ کیا ہے اور اللہ نے آپ کو پایا چھٹکا ہوا. تو راہ بتائے بھٹکتا چھٹکتا بتا ایک ہی نہ تھا. چھٹکا ہوا بھی وہی ہوتا ہے جس کو پتا نہ ہوگی رستہ کی طرف حیران پریشان چھٹکا تھا. اس سے کیا ثابت ہوا, جو بھی یہ ترجمے پڑے گا وہ کہے گا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 40 سال تک وہ رکھیں گے, دیکھیں گے, راہ بھولیں گے, شریعت سے دیکھ کرے. جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا, اللہ نے وحی نازل کی تو آپ کو اللہ نے وحی کے ذریعے سے سیدھا راستہ بتایا. اس کے ساتھ ایک اور آیت ہے, اس کو بھی پڑھ لوں تو پھر دونوں کی متعلق کریں. اچھا کرے بہت سرتا ہے ماتن کا تقریباً کتاب ونل ایمان. سجنے سے آپ تو قابل کا ترجمہ کرتے تو نہ جانتا تھا کہ کیا ہے کتاب اور نہ یہ جانتا تھا کہ کیا ہے ایمان. نبی کریم میں کتاب کو جانتے تھے نا ایمان. مولوی فتح احمد جلندری صاحب ترجمہ کرتی ہیں تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان. یہ نبی نہ تم کتاب کو جانتے تھے نہ ایمان. شاہ رفیع الدین صاحب ترجمہ کرتے نہ جانتا تھا تو کیا ہے کتاب اور نہ ایمان. مودودی صاحب تمہیں کچھ پتا نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے. عبد الماجد دریا بادی صاحب آپ کو نہ یہ خبر تھی کہ کتاب کیا چیز ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا چیز ہے. جتنی ندیرہ میں تھا
تم نہیں جانتے تھے کہ کتاب اللہ کیا چیز ہے اور نہ یہ جانتے تھے کہ ایمان کس کو کہتی ہے. یہ سب کچھ نہیں. حضرت ولی صاحب تھانوی میں تھوڑا سا ذرا طریقے نہ کام آپ کو نہ یہ خبر تھی کہ کتاب اللہ کیا چیز ہے اور نہ یہ خبر تھی کہ ایمان کا انتہائی کمال کیا چیز ہے. ایمان میں تھوڑا تھوڑا جان دے انتہا نہیں سمجھا. ایمان کا انتہائی کمال نہیں جانتا. آپ یہ سب دونوں آیتوں کے ترجمے. پہلی آیت میں یہ کہ آپ 40 سال تک رات اٹھے ہوئے گمراہ تھے, بچے ہوئے تھے, پھٹے ہوئے تھے, اور 40 سال تک وہ یہ جانتے تھے کتاب کس کو کہتے ہیں, نہ یہ جانتے تھے کہ ایمان کس کو. اس کا تبصرہ کرنے سے پہلے میں ایک بریک کروں. فرض کر لو کہ ہمارا مناظرہ ہو جائے عیسائیوں سے. ایک طرف وہ عیسائی پادری, دوسری طرف وہ مسلمان مولوی. میرا نام مولوی تھا. تو عیسائی پادری کہے کہ مولوی صاحب جس قرآن پر آپ ایمان رکھتے ہیں جو آپ کے نزدیک اللہ کی مقدس کتاب ہے, اس کتاب میں لکھا ہوا ہے, تمہارے ترجموں نے یہ صاف طور پر ظاہر کیا کہ تمہارے نبی 40 سال تک نہ کتاب کو جانتے نہ ایمان. 40 سال تک تمہارے نبی گمراہ تھے, راہ گھومے ہوئے تھے, بھٹکے ہوئے تھے, سکھے. 40 سال کے بعد جب ان کو نبوت ملی تب اللہ نے ان کو سیدھا راستہ بتایا. پادری یہ بات کر کے پھر کہے کہ اب مولوی صاحب تمہارے قرآن میں ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے اپنی قدرت سے پیدا کیا تو بھائی مریم ان کو گود میں اٹھا کر قوم کے پاس گئی. قوم نے کہا مریم یہ کیا بات ہے, تو نے تو ہمیں تعجب میں ڈال دیا, تیرا تو ابھی نکاح نہیں ہوا اور ہم تیری گود میں بچہ دیکھ رہے ہیں. یہ کیا کرو. اللہ تعالیٰ انصاف فرماتا ہے نہیں. حضرت مریم نے گود کے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے بات کرو. کتنی عمر تھی عیسیٰ علیہ السلام؟ بات کہتے ہیں 1 دن کی عمر تھی, اسی دن پیدا ہوئی. بات کہتے ہیں 40 روز کی. چلو 40 روز کی بات, 40 روز کے بچے کو کوئی روگ ہوتا ہے. کوئی بھائی آئی تھی ہماری مریم علیہ السلام کہتی ہے مجھ پر اعتراض کرنے والے اس بچے سے بات کرو. کیسا نکلم من کان فی المہد صبیا. وہ کہنے لگے ہم اس بچے سے کیسے کلام کریں جو گود کا بچہ ہے, جو ابھی بولنے کے سمجھنے کے قابل نہیں. بس انہوں نے کہا تو عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں عبد اللہ میں اللہ سب آکان کتاب, اس اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. وجعلنی نبیا, اور اس اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت, اس اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے جہاں بھی میں رہوں. وأوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا, اور اللہ نے مجھے نماز پڑھنے اور زکات دینے کی تاکید کی ہے جب تک میں زندہ ہوں. ابھی کلام سے آگے بھی ہے مگر اتنے پر اتفاق کر کے بات کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. معلوم ہوا پیدائش کے وقت میں یہ جانتے تھے کہ اللہ میرا مالک ہے, اللہ میرا خالق ہے, اللہ میرا معبود ہے, میں اللہ کا مخلوق ہوں اور اللہ کا عبد ہوں. عبد اللہ, عبد کا مانا عابد. اور جانتے تھے نا کہ میں عابد ہوں, عبد اور اللہ معبود ہے. میں اللہ کا بندہ ہوں اور میرا خالق ہے, مالک ہے, میں ان کا مخلوق ہوں. ماننا پڑے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدائش کے وقت
اللہ کی معرفت بھی رکھتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی مخلوق۔ کتابا علماء تو بہت زیادہ جانتے ہیں، یہ بچے بھی جانتے ہیں آقا وادی کا سیدھا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہتی کہ اللہ مجھے کتاب دے گا، فرماتے اس نے مجھے کتاب دے دی ہے۔ بدعلنی نبیا دعوت والی کا ہے، یہ نہیں فرمایا بدعلنی نبیا مجھے اللہ نبی بنائے گا، نہیں فرماتے بدعلنی نبیا اللہ نے مجھے نبی بنا دیا ہے۔ بھائی قرآن کی آیت پیش کر کے یہ کہے مولوی صاحب تمہارے قرآن سے ثابت ہوئے کہ ہمارے نبی پیدائش کے وقت اللہ کو بھی جانتے، اللہ کی بھی معرفت رکھتے، یہ بھی معلوم تھا کہ میں صاحب کتاب کو بھی جانتے، یہ بھی معلوم تھا کہ میں نبی ہوں۔ اس طرح فرمایا کیا نے مجھے نبی بنایا، تو ہمارے نبی پیدائش کے وقت بھی نبی، پیدائش کے وقت سب کچھ جانتے تھے۔ تمہارا نبی 40 سال تک بڑھتا ہوا، میں یہ جانتا تھا ایمان کس کو کہتے ہیں، میں یہ جانتا تھا کتاب کس کو کہتے ہیں، تو ہمارے نبی جانتے تھے، تمہارے نبی نہیں جانتے تھے۔ جاننا کمال، نہ جاننا نقص، ہمارے نبی کا کمال ثابت ہوا، تمہارے نبی کا نقص ثابت ہوا۔ ہمارا نبی پیدائش کے وقت نبی، تمہارا نبی 40 سال کے بعد نبی بنا۔ ہمارا نبی پیدائش کے وقت جانتا تھا، تمہارا نبی 40 سال سے گزرا رہا۔ بولے مولوی کیا جواب دے گا؟ وہاں کوئی مریض تو نہیں نہ بیٹھے ہوں گے تو ہمیں لا کے نعرے لگائے جائیں گے، وہاں تو دشمن سے کھانا پڑا ہوا ہے۔ دشمن مقابلہ کرتے وقت یہ نہیں دیکھتا اس کی کون سی ہڈی پسلی ٹوٹتی ہے، مجھے پورا زور لگا دے، کیونکہ کشتی ہے، مقابلہ ہے۔ ہوتا جائے گا کہ میں اس پر ایسا کہ قرآن کے اندر میرے مقابلے کرانے کی ضرورت نہ کرے، تو وہاں تو آئے گئے کرنے سے کام نہیں کرے۔ تو بتاؤ اس گھر پہ آگ لگ گئی، گھر سے وہ دونوں نے ایسی باتیں کی کہ دشمنان دین کو اسلام پر اور پیغمبر اسلام پر اتنا بات کرنے کے وہاں کوئی ہو حضور کا غلام، وہاں کوئی ہو امام اہل سنت کا شاگرد، تو وہ جواب ٹھیک ہے، ہم اللہ رسل تکلا ہم مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پیدائش کے وقت نبی بھی تھے، صاحب کتاب بھی تھے، عارف بھی تھے، ہم کسی نبی کے کمال کا انکار نہیں کرتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو فرماتے ہیں پیدائش کے وقت، اور ہمارے نبی نے ضرور فرمایا ہم تو نبی اللہ تمہیں پانی اور مٹی کے درمیان کو ابھی ہم کا خاکی پتلا بھی نہیں بنا پانے وقت بھی حضور سمجھتی ہیں تم کو نبی یہاں کرنے بین الرنگ ہے والجہ کا ہم میرے کرامت تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو دور ہو دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ حضرات آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ۔ یہاں صرف مسلک اعلی حضرت اور حضور تاج الشریعہ کو ماننے والے علماء کرام و شورا اسلام کی نعت پاک اور عقائد کو سنوارنے والی تقاریر اپلوڈ کی جاتی ہے۔ خیال رہے کہ یہاں پر کسی بھی جاندار کی تصویر اور ویڈیو اپلوڈ نہیں کی جاتی۔ آپ حضرات اپنے یہاں کے کانفرنس جلسے کی ریکارڈنگ یہاں اپلوڈ کروا سکتے ہیں،
اپلوڈ کروانے کے لیے ان سے رابطہ کریں۔ الحاج شیخ سجاد حسین رضوی، واٹس ایپ نمبر 787857444116۔